السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہو کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میرا ہاسپٹل ڈے تھا، چیک اپ ڈے تھا۔ آپ سب سے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ جب میں آئی تھی یہاں پہ تو میں کافی بیمار ہو گئی تھی، تو بس آج روٹین کا چیک اپ تھا۔ تو ساتھ موسیٰ سے باتیں کرتے ہوئے ہم جا رہے تھے، تو موسیٰ کی آپ باتیں سنیے گا کیا کہتا ہے، پھر میں آپ کو ویڈیو میں۔ موسیٰ لڑکوں کی کیا کی تھی اس لڑکے نے؟ کیسے؟ کیا کیا تھا اس نے؟ وہ کٹولا بن گئی تھی؟ کیسے کٹولا بنی تھی؟ داڑھی والی لڑکی بنی تھی؟ یہ نا ٹک ٹاک پہ ہم اسکرول کر رہے تھے، ویڈیوز دیکھ رہے تھے، تو اچانک نا ایک ویڈیو آئی، وہ نا لڑکیوں کے گیٹ اپ، ایک لڑکا تھا کسی آؤٹ آف کنٹری کا تھا، تو وہ لڑکیوں کا گیٹ اپ کر کے نا تو کافی فنی ویڈیو بنا رہا تھا، اور ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ کہتا ہے موسیٰ کہتا ہے اس نے تو ہمارے لڑکیوں کو نام بدنام کر دیا، ہمیں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھا، یہ وہ۔ تو کافی مزہ آ رہا تھا اس کے ساتھ نا، اس کو میں بار بار ویڈیو یاد دلا رہی تھی۔ تو بس باتیں کرتے کرتے ہم ہاسپٹل پہنچ گئے ہوئے تھے۔ مجھے چیک کروانا تھا آرتھوپیڈک کو، کیونکہ جب میں یہاں پہ آئی تھی تو کافی بیمار ہو گئی تھی، کچھ انفیکشن وغیرہ ہو گیا تھا میرا نی کا، تو بس پھر ڈیلی چیک اپ کے لیے آئے تھے، کیونکہ ڈاکٹر کافی ویکیشن پہ گیا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہاں پہ ایک آرتھوپیڈک بیٹھتا ہے، آپ اس کو بھی چیک کروا لیں، تو بس پھر ہم نے کہا چلو جہاں اتنے ڈاکٹرز کو چیک کروا لیا اس کو بھی چیک کرواتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ پھر ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمارا نمبر آئے گا تو ہم ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے۔ تو پھر جب گئے تو کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے ڈاکٹر چلے گئے تھے باہر، تو کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی کچھ پیشنٹس کی، آئی تھنک سو۔ تو بس ویٹ کرتے کافی ٹائم ہو گیا، تو میں پھر نا کچھ سوچنے لگ گئی، سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ انسان معاشرے میں جو مرد ہوتا ہے نا، وہ ہر عورت کا محافظ ہوتا ہے۔ جو معاشرے میں عورت کو عزت دے، احترام دے، وہ ہر مرد پر فرض ہے، اور جو معاشرے کی عورت کی حفاظت کرتا ہے، وہ چاہے کسی کی بھی ماں ہو، کسی کی بھی بہن ہو، کسی کی بھی بیٹی ہو، کچھ بھی ہو، وہ عورت کی حفاظت مرد کے ذمہ ہے، کیونکہ جو طاقت مرد کو دی گئی ہوتی ہے نا حفاظت کے رکھنے کے لیے، وہ عورت میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہوا ہے، اور عورت جو ہوتی ہے نا وہ مرد کو نیک بنانے میں لگی ہوتی ہے۔ جو مرد کی تربیت ہی تب اچھی ہو سکتی ہے جب وہ اس کی تربیت اس کے ماں باپ، اس کے جو خاندان ہوتا ہے نا وہ اچھی کرتا ہے۔ ویسے اگر اس کی تربیت اچھی نہیں نہ ہوگی تو وہ ہر عورت کو حفاظت نہیں کر سکے گا۔ اگر اس کے خاندان میں عورت کی عزت کی جاتی ہے، عورت کو وہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے بچہ جو مرد ہوتا ہے نا وہ اپنے خاندان میں دیکھتا ہے کہ اس کے خاندان میں عورت کو کتنی عزت دی جاتی ہے، کتنا احترام دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اگر اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں نا کہ یار ہمارے خاندان میں تو عورت کو اتنی عزت دی جاتی ہے، ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیوی کو اتنی عزت دی جاتی ہے، تو ہم بھی باہر جا کے کسی کی ماں بیٹی کو، کسی کی بہن کو جا کے اتنی ہی عزت دیں، اس پہ گندی نظر نہ رکھے۔ اگر عورت، یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نہیں عورت ہی تربیت ہے، اکثر ہوتا ہے کہ ماں باپ اچھی تربیت دیتے ہیں، پر وہ کسی سوشل میں جا کے کسی جو مطلب ہوتا ہے نا کسی خراب سوشل میں جا کے بیٹھنا شروع کرتا ہے، تو اس کی صحبت بھی اس کو اثر کر دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر عورت کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، ہر عورت کی تربیت اچھی ہوتی ہے، پر کبھی کبھی ہمارے اندر کے جو خاندان میں ہو رہا ہوتا ہے نا مرد وہی دیکھتا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو میری باتیں پسند نہ آئیں، پر میں یہی چاہ رہی ہوں کہ جو معاشرے کی گندگی ختم ہو جاتی ہے نا، جب عورت محفوظ ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل پاکستان میں دیکھتی ہوں عورت باہر نکلے محفوظ نہیں ہے، بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، وہ بے شک چھوٹی ہی بچی کیوں نہ ہو، کبھی بھی محفوظ نہیں ہے، وہ اکیلے ڈرتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں عورت کو محافظ جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اتنی وحشی جانور جنم لے گئے ہوئے ہیں کہ وہ ہر طرف وہ درندگی پھیلا رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر خواص کی نئی روحیں جو ہوتے ہیں نا، نئے جذبے جو ہوتے ہیں وہ ابھرے ہیں۔
ہمارے معاشرے میں فساد اتنا زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کی جو عورت ہوتی ہے نا وہ محفوظ بالکل بھی نہیں ہے. ہر معاشرے کی جو نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے نا نہیں ہو سکتی, کیونکہ عورت چاہے پردہ کرے کچھ بھی کرے, وہ عورت چاہے پردے میں ہو کپڑوں میں ہو, عورت پاکستان میں کہتی ہوں کسی بھی معاشرے میں محفوظ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہ پاکستان میں, پوری دنیا میں عورت کہیں محفوظ نہیں ہے. بس یہی ہے کہ آپ لوگ جو نا عورت کی عزت کیا کرو یار, جو ہوس پھیل گئی ہوئی ہے مردوں میں لوگوں میں اس کو ختم کرو. آپ اپنے عورتوں کو محافظ کرو. اتنے وحشی جانور ہو گئے ہیں قسم سے. میں اکثر دیکھتی ہوں نا, میں کوئی نیوز سن لیتی ہوں تو مجھے تو کھول پڑنے لگ جاتے ہیں یار کیوں ایسا کیوں ہے, ہر عورت کے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے, کیوں عورت کو ہی حوث کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یار آپ اپنے معاشرے میں ہر عورت کی عزت کرنا سیکھو, ہر عورت کا احترام کرنا سیکھو. ان کی دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا درجہ بلند کیا ہوا ہے, عورت کی حفاظت کا, عورت کی ہر چیز کا. میں یہ نہیں کہتی کہ عورت چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہے, پر یہ دیکھو کہ اگر وہ چھوٹے کپڑے اس نے پہنے ہیں آپ لوگ اپنی نظریں نیچے کر لو. اگر آپ لوگ اپنی نظریں نیچے نہیں نہ کرو گے, کہتے ہیں کہ انسان میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کی بیٹی کو نظر اٹھا کے نہیں نہ دیکھو گے تو اگلا, آپ کی بیٹی نے بے شک چھوٹے کپڑے کیوں نہ پہنے ہوں, آپ کی بیٹی نے کچھ بھی کیا ہو, اگلا مرد آپ کی بیٹی کو نظر اٹھا کے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. ایک واقعہ میں نے سنا تھا کہ ایسی تھا کہ وہ جاتی ہے تو پر اس کے وہ کھڑی رہتی ہے, وہ بے شک پردے میں ہوتی ہے, وہ کھڑی رہتی ہے پر کسی نے اس کو اور لڑکی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا, کیونکہ اس کا وہ گھر ہی روتے ہوئے تو کہتے اپنے باپ سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں ہوا کہ میں آپ کے پیسوں کے لیے گئی تھی اپنے آپ کو بیچنے کے لیے, پر مجھے کسی نے مرد نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. تو اس کا باپ کہتا ہے کیونکہ میں نے آج تک کسی غیر محرم یا غیر لڑکی کو کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. اللہ سے لا دیتا ہے اس چیز کا. بس یار آپ لوگ ہر عورت کی حفاظت کیا کرو, میرا تو بس یہی کہنا ہے. آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے مجھے ڈاکٹر سے میری چیک اپ وغیرہ ہو گیا ہوا تھا, تو ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ آپ ایکسرسائز کرو, اس کو کافی ٹائم لگے گا, کچھ عرصہ, بہت زیادہ عرصہ لگے گا اس کو ٹھیک ہونے میں. آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو گئی, ایسے ٹھیک نہیں ہوگا. بس پھر ہم گھر پہنچ گئے تھے, تو یہاں پہ ہمیں کچھ مدینہ سے کچھ چیزیں لینی تھی, فروٹ وغیرہ لینے تھے. تو یہاں پہ میں واٹر میلن دیکھ رہی تھی, پھر ہم نے کہا نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے بالکل بھی. تو یہاں پہ پھر میں اندر گئی, اندر سے میں نے کٹوا کے اچھے والا فریش والا واٹر میلن لیا. یہاں پہ فروٹ بھی کافی اچھے تھے, پر یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے فروٹس لگے ہوتے ہیں تو پر ان کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہوگا, اتنی کنٹریز کے فروٹ ہوتے ہیں. تو بس یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ واٹر میلن ہم نے کٹوایا تھا, کٹنگ کر کے لیا تھا ہم نے. تو بس پھر یہ ہم نے پرائس ٹیگ لگوایا ہر چیز کا. تو بس پھر ہم گھر آ گئے تھے. گھر آ کے اتنا تھک چکے تھے ہمت ختم ہو گئی تھی. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے سبسکرائب